اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ہمیشہ شراب کی لت میں رہتا ہے، ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو جادو اور کہانت پر یقین رکھتا ہے۔ جب کسی شخص کو یہ سنایا جاتا کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ تمہاری ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، تمہارے باپ کے بعد تمہارے بہن کا حق ہے، تمہاری بہن کے بعد تمہارے بھائی کا حق ہے، پھر جو رشتے میں جتنا قریب ہے وہ آپ کے حسن صحبت کا اتنا زیادہ جو ہے مستحق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جسے ان بیٹیوں کے ذریعے آزمائے اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو یہ بچیاں اسے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا بھی پیدا فرمایا تاکہ انسانی نسل ان دونوں سے چل سکے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے تم تمام کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری جماعتیں اور تمہارے گروپ بنائے گئے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہاں، اللہ کے پاس باعزت وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
انسانوں اور دوسری مخلوقات کو بھی جوڑوں سے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو کہ انصاف اور عدل والا ہے، جس کا ہر کام ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد کو عورت پر اللہ رب العالمین نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر بلندی ہے، درجہ ہے، اور یہ فوقیت اس لیے ہے کہ مرد زندگی کا بوجھ زیادہ اٹھاتا ہے، مشقتیں زیادہ برداشت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کا ہر کام حکمت کے تحت ہے، عورت کے جسم کو نازک بنایا ہے، جس میں مشقت اور پریشانی اٹھانے کی اتنی سکت نہیں جتنی سکت ایک مرد کے جسم میں ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر قوامیت عطا فرمایا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ولایت یا نگہبانی کی ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت والا وہ ہے جو تقوی کی زندگی گزارے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن دنیاوی نظام کے چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر برتری عطا فرمائی تاکہ دنیا کا نظام قابو میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں عورتوں کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جس کی وہ حقدار تھیں۔ پوری دنیا کے کسی بھی نظام اور کسی بھی قانون میں عورت کو وہ مقام یا وہ مرتبہ نہیں دیا جا سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس کے لائق کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر عورت کو اس مقام سے نیچے اتارا جائے تو یہ ظلم ہوگا، اگر اللہ کے دیے ہوئے اس مقام سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے تو ایسی صورت میں یہ مجتمع پر، یہ دنیا پر اعتداء اور دنیا کے نظام کو برباد کرنے اور بگاڑنے کی ایک کوشش ہوگی۔ جو لائق مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لائق مقام عورت کو عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، اسلام کے آنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے عورت کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا تھا، اگر آدمی اس کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد دین اسلام کے اندر عورت کو دیے گئے حقوق کو اچھی طریقے سے پڑھے تو وہ حیران ہو کر رہ جائے گا کہ مختصر سے عرصے میں اسلام نے ان ظالموں کے نظریات کو کیسے بدل دیا جو کچھ سال پہلے عورت کو جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے زیادہ بدتر سمجھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک حقیقت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی توبیخ اور زجر کے انداز میں بیان فرمایا ہے، فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب
زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں مارا جاتا تھا۔ میرے محترم بھائیو، لڑکی کی پیدائش، لڑکی کا وجود بہت سارے گھرانوں میں، بلکہ زمانہ جاہلیت کے تقریباً گھرانوں میں ایک بہت بری خبر تصور کی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی شخص کو یہ سنایا جاتا کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اس خبر کو وہ بڑی ہی تکلیف کے ساتھ پی کر رہ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد سوچتا تھا، اس خیال میں رہتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یہ خبر جو مجھے ملی ہے لڑکی کی ولادت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، اس عار کو، اس بری خبر کو، اس بلا کو میں اپنے ساتھ لیتا پھروں یا مٹی کے اندر دبا دوں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عورت جب بچہ دینے کے قابل ہوتی، بچے کو جنم دینے سے پہلے ایک گڑھا تیار کرتی تھی، اس گڑھے کے پاس بچے کو جنم دیتی، اگر لڑکی ہوتی تو اس گڑھے میں پھینک دیتی تھی، اگر لڑکا ہوتا تو اسے بڑے ہی پیار و ناز کے ساتھ پالا جاتا تھا۔ یا بعض قبائل کے اندر یہ نظام تھا کہ بچی جب پیدا ہوتی 6-7 سال تک اس کی پرورش کی جاتی تھی، اس کے بعد کٹھور دل باپ اپنی بیوی سے کہتا کہ اس بچی کو تیار کرو، میں اسے اپنے خاندان والوں کی زیارت کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے ہی ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا ہوتا، اور جب وہاں پر پہنچتا تو لڑکی کو اس گڑھے کے اندر دبا دیا کرتا تھا۔ یہ کوئی قصہ، کہانی یا اسطورہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قیس بن عاصم یہ قبیلہ بنی تمیم کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں، ایک قبیلے کا سردار، اور ایسا سردار جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہت ہی زیادہ عقل مند، دانا، اونچی سوچ رکھنے والا، اور جتنے بھی بادیہ نشین ہیں جو اونٹوں کی پرورش کرتے ہیں ان تمام کا سردار کہلانے کے لائق ہے۔ حلم والا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے والا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہیاں دی ہیں، ایسا شخص قبول اسلام سے پہلے اپنے دور جاہلیت میں اپنے ہاتھوں سے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، بعد میں ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض روایات کے مطابق اس کے واقعے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قتل کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عرب کا عام رواج تھا
اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو فاقے کے ڈر سے، روزی کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جان سے مت مارو۔ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تم کو بھی رزق دیں گے۔ سوچ لو کہ بچوں کو قتل کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو فاقے کے ڈر سے مارا کرتے تھے، کیونکہ عرب کی زندگی صحرا نشینی کی زندگی تھی، جہاں پر زندگی کے اسباب بہت ہی زیادہ کم تھے، اور مادہ پرستی، اسی طریقے سے منفعت کی تلاش اتنی زیادہ تھی، سوچتے تھے کہ اس عورت کو پال کر ہمارے خاندان کا کیا بھلا ہونے والا ہے، نہ یہ جنگوں میں ہمارے کام آ سکتی ہے، نہ محنت و مشقت کر سکتی ہے، اسی لیے اس بلا کو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ تو وہ لوگ فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یا قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس برائی سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کیونکہ ان کو اور تم کو سب کو روزی دینا ہمارا کام ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے بشارت کی، لڑکی کے پیدائش کی خبر دی جاتی، اس کا چہرہ مارے غصے کے کالا ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپتے ہوئے پھرتا تھا، سوچتا تھا کہ اس خبر کو، اس بلا کو اپنے ساتھ لے کر پھرے یا مٹی میں دبا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہی بری سوچ ہے اور کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے کا سوچنا بھی شریعت اسلام کے اندر بہت ہی گھناؤنا جرم قرار دیا گیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کیے ہوئے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو۔ قال ثم ایو، آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تمہارا لڑکا تمہارے کھانے میں شرکت کرے گا، تمہاری بچی تمہارے ساتھ کھائے گی، اس خوف سے اگر تم اپنے بچی کو مار دو یا اپنے بچے کو قتل کر دو تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے بعد اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی کے مطابق آیتیں بھی نازل فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک تو فاقے کے ڈر سے زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور دوسری ایک وجہ جو کہ تقریباً اس دور میں بھی سوچی جاتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس خوف سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ان کے لائق رشتے انہیں نہیں ملیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، جس کے مقدر میں جو رشتہ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس قسم کے عار سے زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے سردار نے اپنی 8 بیٹیوں کو دفن کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم تو سردار ہو، مالدار بھی ہو، تمہارے پاس مال و دولت بھی تھی، تم اپنی بچیوں کو کیوں دفن کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں
اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کہ ان کے لائق رشتے انہیں نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لڑکیاں شیطان کی جانب سے ہیں، یہ رجس اور ناپاک چیز ہیں، اسی لیے زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے بھی دفن کرتے تھے کیونکہ آپس میں ان کی جنگیں چلا کرتی تھیں، اور جنگوں میں عام طور پر جو شکست کھا جاتا ہے ان کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور باندی بنایا جاتا ہے۔ جن عورتوں کو قید کر کے لے جایا جاتا تھا بعد میں انہیں لونڈی بنا کر ان کے ساتھ بدکاری کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔ اس عار سے، اس خوف سے زمانہ جاہلیت کے لوگ کہ ہمارے خاندان کی لڑکی بدکاری پر مجبور کی جائے گی، اس خوف سے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے یا اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض بدبخت قسم کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اگر لڑکی کے اندر پیدائشی کوئی عیب ہوتا تو اس لڑکی کو دفن کر دیا کرتے تھے یا اسے مار دیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہوئے اہل اسلام کو اس بات کی ترغیب دی کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں، اور جو شخص بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بڑی بشارت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعال جاریتین حتی یبلغا کانتا لہ حجابا من النار، جو آدمی دو بیٹیوں کی ان کی بلوغت تک صحیح پرورش کرتا ہے، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات کا سبب بنائے گا۔ اسلام نے ترغیب دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹیاں پیدا ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ خوش ہوئے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، لڑکیوں کی پیدائش پر اگر آدمی کے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی صفتوں میں سے کوئی صفت ہے۔ بلکہ سلف کہا کرتے تھے لڑکے کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تمہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لڑکے کی پیدائش نعمت ہے، نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لڑکی کی پیدائش اللہ کی جانب سے نیکی ہے، اگر آدمی اس کی صحیح پرورش کرے گا تو اس نیکی کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس مانگنے والی عورت کو 3 کھجور دیے اور اس عورت نے ان کھجوروں کو اپنے بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ واقعہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بیٹیوں پر اس عورت کے رحم و کرم نے اس عورت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ بلکہ اس کے بعد دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جسے ان بیٹیوں کے ذریعے آزمائے اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو یہ بچیاں اسے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا
تاکہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹی ہبہ ہے، اللہ کی جانب سے دیا گیا عطیہ ہے، اسے عطیہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دی گئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، لیکن بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بلوغت سے پہلے ہی وفات دے دیا، بیٹیوں کو باقی رکھا۔ یہ تکریم ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کے باپ ہیں، اور اسوہ کاملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ بیٹیوں کی ویسی پرورش کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں آپ نے اپنی بیٹیوں کے متعلق کیا کچھ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی فاطمہ کا خیال رکھنا، کیونکہ فاطمہ کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فاطمہ کے باپ کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ جس چیز سے خوش ہوتی ہے فاطمہ کا باپ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چل کر اپنے باپ کے پاس آتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار آسانی سے دیکھے جاتے تھے، بلا کر اپنے پاس بٹھاتے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے سرگوشیاں کیا کرتے تھے، خاص باتیں بتایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وفات کا وقت تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتے ہوئے آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے بیٹھ گئے، فاطمہ جب آئیں بلا کر قریب بٹھا لیا، آپ نے کان میں کچھ باتیں کہیں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ادب ہے، کتنا بڑا اسوہ ہے کہ ایک باپ انتقال کے قریب ہے، بیٹی جو کئی بچوں کی ماں بن چکی ہے اتنی بڑی عمر میں بھی بلا کر باپ قریب بٹھاتا ہے، کان میں باتیں کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں دوسری بات کہی جس سے ہنس پڑی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی قید میں تھے، زندہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس راز کے بارے میں نہیں پوچھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا، میرے والد نے کہا، میرے ابا نے کہا کہ میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، تو مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگی۔ دوبارہ میرے کان میں کہا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں اس پر ہنسنے لگی۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی میں بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کے ساتھ محبت کے واقعات آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ بیٹیوں کو اللہ کی جانب سے عطیہ سمجھے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ اس دور میں بچوں کو زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، لیکن آپ کو یہ جان کر بڑا افسوس ہوگا کہ اگر یہ پتہ چل جائے آلات کے ذریعے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا نہیں لڑکی پرورش پا رہی ہے، تو بہت سارے بدبخت لوگ اسے گرا دیتے ہیں۔ بلکہ ہندوستان کے احصائیہ کے مطابق 1 سال کے اندر 2 ملین سے زیادہ بچے صرف اس لیے گرائے جاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ المیہ ہے، یہ قتل ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر آدمی کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا عقیقہ کرے، پھر اس کے بعد اس کی پرورش و پرداخت کرے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وصبر علیہن، اور ان 3 بیٹیوں پر صبر سے کام لے، اسے اللہ کی نعمت تصور کرے
وَكَسَاهُنَّ مِن جِدَّتِهِ، اپنی محنت کی کمائی سے انہیں اڑھائے پہنائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، تو جہنم سے آڑ بنیں گی۔ محنت کرے، کساہن، انہیں مکمل کپڑا پہنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی، بچیوں کی تربیت کے بارے میں بڑی خصوصی تعلیمات دیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم تدرکہ ابنتان، جس آدمی کی دو بیٹیاں ہوں، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، لڑکوں کو لڑکیوں پر فضیلت نہ دے، لڑکیوں کو لڑکوں پر فضیلت نہ دے، عدل و انصاف سے کام لے، کن لہ حجابا من النار، وہ جہنم سے آڑ بنیں گی۔ دوسری روایت میں ہے وہ اسے جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ تیسری روایت میں، یہ ساری روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان فرمائی ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حدیثوں کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے رہائش کا انتظام کرے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان پر رحم کرے، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیاں بھی اسے جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ کتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی رہائش کا انتظام کرے، دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کپڑا پہنائے۔ اس کے اندر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کپڑے کا ذکر فرمایا، اور دوسری روایت میں کہا وَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا، ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اہل علم کہتے ہیں جو شخص اپنے بچوں کے پیٹ کا خیال کرے لیکن ان کے تربیت کی جانب توجہ نہ دے تو ایسا شخص کبھی بھی حقیقت میں تربیت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان کے جسموں کو تو بنا دیا لیکن ان کی عقل اور ان کی روح کو برباد کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، صحیح تربیت کا مطلب ہے اسلامی تربیت کرے، حجاب سکھائے، زندگی کے سلیقے سکھائے، یہاں تک کہ جب یہ بیٹی شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں جائے تو صحیح طور پر زندگی گزارنے کے لائق بن سکے کہ ایک کامیاب زندگی بسر کرے۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کی اس نعمت پر شکر گزاری اس طریقے سے ممکن ہے کہ جب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، مناسب رشتہ ڈھونڈ کر ان کی شادی کر دے۔ یہ ایک امانت ہے باپ کے کندھے پر کہ اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب رشتے تلاش کر ان کی شادی کرے۔ مناسب رشتے سے مراد ایسا رشتہ جو کہ دین اور اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ جب تمہیں کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کی اجازت لے۔ جس نے پیغام دیا ہے لڑکی کو امانت داری کے ساتھ اس پیغام کے بارے میں جو کچھ ہے تفصیل سے بتایا جائے، لڑکی کی رضامندی کے ساتھ لڑکی کا نکاح اس سے کیا جائے، زبردستی نکاح نہ کیا جائے۔ اگر لڑکی کسی ایسے شخص کا رشتہ طلب کرے، ایسے رشتے پر راضی ہو جائے جو دین اور اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے، باپ کو حق نہیں بنتا کہ اس رشتے کو ٹھکرائے بلکہ اس رشتے کو قبول کرے۔ لیکن ہاں اگر دینی اعتبار سے رشتہ مناسب نہیں ہے یا کسی غیر مسلم سے رشتے کا مطالبہ کر رہی ہے
قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ لڑکیاں ان کے لیے حلال ہو سکتی ہیں اور نہ وہ مشرک مرد ان لڑکیوں کے لیے حلال ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جو عورت شادی شدہ مطلقہ ہے اس کے نکاح کے بارے میں اس سے اجازت مانگی جائے گی، وہ اپنے نفس کی زیادہ مالک ہے، اسے شادی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ واضح الفاظ میں کہے کہ یہ رشتہ مجھے منظور ہے تو اس کی شادی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے باکرہ کنواری لڑکی سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے گی۔ صحابہ نے کہا کیف اذنها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنواری ہے وہ حیا والی ہوتی ہے، شرم والی ہوتی ہے، وہ اپنے رشتے کی رضامندی کیسے دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنها سمعتها، اس بچی کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ اس پر انکار نہ کرے، اس رشتے کو واضح الفاظ میں نہ ٹھکرائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ لڑکی اس رشتے سے راضی ہے، اس کا نکاح اس سے کیا جائے گا۔ کسی باپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے دنیاوی مصلحت سے یا رشتہ داریوں کو دیکھتے ہوئے یا کسی اور چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے شخص کے ساتھ کر دے جو اس لڑکی کے لائق نہیں ہے یا وہ لڑکی اس سے نفرت کرتی ہو۔ یہ امانت ہے، اس امانت داری کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ لیکن لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ یا اپنے بھائی جو اس کا ولی ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی سے نکاح نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ولی بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کے ساتھ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور بعض لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے خاندان کی مخالفت کر کے جس سے چاہے نکاح کر لیں، جبکہ شریعت ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ رشتہ مناسب ہے، نہ باپ کو حق ہے کہ اس رشتے کو ٹھکرائے، اگر رشتہ مناسب نہیں ہے نہ بیٹی کو حق ہے کہ زبردستی اس کے ساتھ شادی کر لے، بلکہ ایک رشتے کو نبھانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو اصول دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ لڑکی فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، خیالات کی کمزور ہوتی ہے، جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اس کی کچھ خوبیوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر لے، جیسا کہ عام طور پر اس دور میں ہو رہا ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کالج میں، جس کے ساتھ اس کے تعلقات جڑ گئے، نکاح کر لیے، جس کی وجہ سے بے حساب نکاح جو اس دور میں ہو رہے ہیں ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ ایک پاک تعلیم دیتی ہے کہ باپ مناسب رشتہ تلاش کرے، لڑکی کو اس پر راضی کرے، پھر اس کے بعد اس کا نکاح کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح ہو جانے کے بعد عام طور پر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہ ہو؟ ایسی صورت میں لڑکی کی ماں یا لڑکی کے باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے میں اپنے ہار کی وجہ سے روکے رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کی غلطی محسوس کی تو آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی زبردست چمٹی لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میرے زانوں پر نہ ہوتا تو میں اس سے تڑپ اٹھتی۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ان کی آواز کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی ہو جاتی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا عدوۃ نفسک، اے اپنے جان کی دشمن، اللہ کا خوف کر،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلاتی ہے، اگر آپ ناراض ہو گئے تو اللہ کا غضب تجھ پر نازل ہو جائے گا اور کبھی کوئی تجھے معاف نہیں کر سکے گا۔ اس میں اسوہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بیٹیاں شکایتیں لے کر گھر پہ آتی ہیں، بھلے غلطی اس کے شوہر کی ہی ہو، اصلاح کے خاطر باپ کو چاہیے، لڑکی کے بھائی کو چاہیے، لڑکی کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ لڑکی کو ڈانٹیں، شوہر کو تسلی دیں تاکہ یہ رشتے قائم رہ سکیں، تاکہ یہ رشتے باقی رہ سکیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے، لڑکی طلاق لے کر گھر واپس آ جائے، شریعت نے اس وقت بھی باپ کو ترغیب دی کہ ایسے حالات میں لڑکی کا ساتھ دے۔ طلاق ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اسے طلاق کا عار نہ دے، یہ نہ کہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری زندگی ٹوٹ گئی، برباد ہو گئی، یا کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس عورت کو تکلیف ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ باپ اپنی مطلقہ بیٹی پر صدقہ کرے، اس کو کھلائے پلائے، اس کی تربیت کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام نے لڑکی کے پیدائش سے لے کر، اس کی تربیت سے لے کر، اس کی شادی کے بعد، بلکہ طلاق ہونے کے بعد کن حالات سے گزرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتے تھے، اسی قدر ان کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ سب جانتے ہیں نماز پڑھتے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا کرتے تھے۔ کون تھے؟ یہ آپ کی بیٹی کے بچے تھے۔ بلکہ آدمی جب دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں بھی جب یہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے، ایسے وقت میں بھی لڑکی کے حقوق بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ کی وصیت ہے، ہر باپ کان کھول کر سن لے اس وصیت کو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ وصیت کرتا ہے تم تمام کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ اپنے بیٹوں کو جتنا دو گے اس کا آدھا تمہیں اپنی بیٹیوں کو بھی دینا ہوگا۔ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس مال میں، اس جائیداد میں، میری اس وراثت میں صرف میرے بیٹوں کا حق ہے، تو ایسی صورت میں آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کے بیٹوں کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کا مقرر کیا ہوا حق آپ کی بیٹیوں کا بھی اس میں رکھا گیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی باپ ناانصافی سے کام لیتا ہے تو یہ ظلم ہے، اس ظلم کے بارے میں اللہ کے پاس اسے جواب دینا ہوگا۔ کون سا قانون ہے جس نے عورت کو یہ سارے حقوق عطا فرمائے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اگر کسی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو شریعت اسلامیہ کے مطابق اس مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ حصوں کے درمیان تفریق ضرور کی شریعت نے، لیکن حکمت کے تحت ہے، کیونکہ لڑکا خرچ کرتا ہے۔ 2 حصے لے کر اسے اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے، اپنے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، جبکہ عورت پر کوئی خرچے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ جو جس لائق تھا اللہ نے اسے وہ عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیے تفریق فضائل کے اندر مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی مشقتوں کی وجہ سے ہے۔ جب آپ دیکھیں گے باپ اور ماں کے حقوق میں تو شریعت نے ماں کو 3 حصے حق عطا فرمائے اور باپ کو 1 حصہ حق دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، عورتوں کے اور بہت سے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق، خالہ بھانجے کے حقوق، بہت سارے حقوق ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ان کا بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا دین سمجھنے کی توفیق دے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے بچائے،
اللہ رب العالمین باپوں کو تربیت دے کہ وہ اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اخلاقی حفاظت فرمائے، اخلاقی گراوٹوں سے اللہ رب العالمین دور رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم دین سے نوازا جس دین میں اخلاق کا بڑا مقام ہے، جس دین کے بنیادی اصولوں میں سے بلکہ جس دین کی ابتدائی تعلیمات میں سے ایک تعلیم رشتوں کو جوڑنے کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ پر بیٹی کے کیا حقوق فرض کیے ہیں، بیٹی کس طریقے سے اسلام میں معزز ہے، اس کا مقام کیسا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی تربیت کے بارے میں اسلام نے کیا تربیت دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث کے راوی حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے سوا بھی اور بھی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے الادب المفرد۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں ہے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں کا حق بنتا ہے۔ اس آدمی نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا، اور بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری بہن کا، پھر تمہارے بھائی کا، پھر اس کے بعد اس کا جو رشتے میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہو۔
تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق بہن کا قرار دیا ہے۔ بہن اسلام کے اندر بڑا اونچا درجہ اور اونچا حق اور اونچا مرتبہ رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بعض مقامات پر جب آدمی کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو، تو بہن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھائی کا آدھا مال وراثت میں دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ کلالہ کے مسئلے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، اس کا لڑکا نہیں ہے، اس کی لڑکی نہیں ہے، کون اس کا مالک بنے گا، اس سلسلے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے ان امرؤ ہلک ولیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، لڑکا بھی نہیں ہے، لڑکی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے آدھے مال کی وارث اس کی بہن بنتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی حالت میں بہن کو بھائی کا آدھا مال وراثت میں مل سے، بہن کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے آدھے مال کا وارث اس کا بھائی بنے گا۔ تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بہنوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا زور دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، او ابنتان او اختان، یا جس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنی بہنوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت سے نوازے گا۔ کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بالکل اگر آدمی جس طریقے سے اپنی بیٹی کی پرورش کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کیجئے، آپ نے فرمایا فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنْ، ان کی حسن صحبت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ جیسے چاہتے ہیں کہ خوش رہیں، اپنے بہن کو خوش رکھیں، بہن کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، جہاں پر جاتے ہیں پردے کے انتظام کے ساتھ انہیں لے جائیں، ان کی دل جوئی کریں، ضرورتیں پوری کریں، یہ ساری چیزیں حسن صحبت میں داخل ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بہنوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، یہ ساری چیزیں حسن صحبت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بھلائی کا کام اس سے خارج نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، جس کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت سے نوازتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق علی ابنتین او اختین، جو آدمی اپنی 2 بیٹیوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے خرچ کو برداشت کرتا ہے، یا اپنی 2 بہنوں کا خرچ برداشت کرتا ہے، او ذواتی قرابہ، یا بہنوں کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار لڑکی کے خرچ کو برداشت کرتا ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، کسی کے بھی خرچ کو برداشت کرتا ہے، یحتسب النفقۃ علیہما حتی یقیما،
اور جب خرچ کرتا ہے تو خرچ کر کے اپنے نفقے کو جتاتا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کے ثواب کی امید اللہ سے رکھتا ہے، اور اس وقت تک خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ یہ خود کفیل بن جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں یا ان کا خود کا کوئی انتظام ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر بتلایا۔ میرے محترم بھائیوں، عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، کسی کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو سہارا بننے کی ترغیب دی، باپ کو سہارا بننے کا حکم دیا، کبھی شوہر کو سہارا بننے کا حکم دیا، کیونکہ عورت اپنے معاملات خود بخود پورے نہیں کر سکتی، اسی لیے اس کی ترغیب دی گئی، اس پر ابھارا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنت کی بشارت دی، کبھی فرمایا کہ وہ جہنم سے آڑ بنیں گے، کبھی فرمایا کہ قیامت کے دن عورت کی پرورش کرنے والا، بچی کی پرورش کرنے والا، بہن کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جو ہے قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جائے یا ان بچیوں کی وفات ہو جائے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جہنم سے وہ بچیاں اس کے لیے آڑ بنیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی خود کی مصلحتوں پر اپنے بہنوں کی مصلحتوں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے آپ کا نقصان کرتے تھے لیکن اپنے بہنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تو ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا جس کی عمر زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر تم نے نکاح کر لیا ہے؟ کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکرن ام سیبا، کسی کنواری لڑکی سے نکاح کیے ہو یا کسی مطلقہ اور بیوہ سے کیے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، ایک مطلقہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا بکرن تلاعبک وتلاعبها، کسی کنواری لڑکی سے نکاح کیے ہوتے تو وہ تمہارے ساتھ ہنستی، تم اس کے ساتھ ہنستے، کیونکہ جوانی کی عمر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کتنی بڑی قربانی کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو افی والدی او استشہد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا یا غزوے میں انہوں نے شہادت پا لی، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا جو ہے غزوے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ولی اخوات صغار، لیکن میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہی کی عمر کی کسی لڑکی سے نکاح کر لوں، کے ساتھ وہ ان کے ساتھ گھل مل جائے، ان کی تربیت نہ کر سکے، اسی لیے میں نے عمر رسیدہ سے نکاح کیا تاکہ وہ ان کی تربیت کر سکے، ان کی دیکھ بھال کر سکے، انہیں ادب سکھا سکے۔ یہ قربانی ہے بھائی کی جو اپنی بہن کے لیے اس نے پیش کیا۔ شادی کسی کنواری سے نہیں کی بلکہ ایک بیوہ سے کیا جو عمر رسیدہ ہو تاکہ بہنوں کی خدمت کر سکے، بہنوں کی تربیت کر سکے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ صحابہ ہیں جن کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن کہاں ہے وہ بھائی جو اپنے بہنوں کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دے سکتے ہوں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ بہن کو جب کوئی بھائی شادی کر کے دے دیتا تھا تو وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس گھر سے اس کا تعلق مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشروں میں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ لڑکی کی ہم نے شادی کر دی، آج سے اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بالکل پرائے کی طرح ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بھیجے ہوئے دین کے اندر ولی کا جو مقام بتلایا کہ لڑکی کا ولی ہونا چاہیے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ولایت شرط ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ ولی رکھا کس لیے گیا ہے؟ تاکہ نکاح کی ذمہ داری کو سنبھالے،
نکاح کے بعد ہونے والی اگر کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا سامنا کرے. کسی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی کے اندر بن نہ پڑے, میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, تو یہ شادی شدہ لڑکی بغیر کسی سہارے کے نہ رہے, اپنے ولی کی طرف واپس آئے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر جس کے ساتھ چاہے اسے باندھ دیا جائے, اس کے بعد اسے بھول دیا جائے, تو اللہ کی قسم یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. بلکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ لڑکی کی اجازت کے ساتھ اس کی شادی کی جائے, شادی کے بعد بھی اس رشتے کو نبھانے کی اسے ترغیب دی جائے, ایسے موقع نہ پیدا کیے جائیں, ایسی ہوا نہ دی جائے کہ میاں بیوی کا تعلق کسی طریقے سے ٹوٹ کر لڑکی گھر واپس آ جائے. ہاں اگر کسی وجہ سے واپس آ بھی جائے تو اسلام نے یہ ترغیب دی ہے کہ باپ اپنی مطلقہ بیٹی پر خرچ کرے, اس کی عزت کرے, اس کا اکرام کرے, اس کی دل جوئی کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. باپ نہیں ہے تو یہ ذمہ داری بھائی نبھائے, اپنی مطلقہ بہن کو اپنے گھر کا ایک حصہ سمجھے, اسے بالکل اجنبی کی طرح نہ چھوڑ دے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کیا. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد بہن بہنوی کے درمیان طلاق ہو گئی, طلاق کی عدت گزر گئی, بہن گھر واپس آئی, میرے بہنوی کو ندامت اور شرمندگی ہوئی. اس کے بعد آ کر پھر سے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا, لیکن بھائی کی غیرت دیکھیے. فرماتے ہیں میں نے اپنے بہنوی سے کہا, اللہ کی قسم میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا. میں نے اپنی بہن کو تمہارے لیے بچھا دیا, اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا, تمہاری تکریم کی, تمہاری عزت کی, اور نتیجے میں تم نے اسے طلاق دے کر ذلیل کر دیا. میں کبھی بھی تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتا, میں اس کی پرورش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی, کہا فلا تعضلوہن, تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ اگر عورت اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو روک سکو. قرآن کی آیت نازل ہوئی, دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, کہا الآن افعل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رب کا حکم ہے تو میں نہیں ٹال سکتا, میں اپنے بہن کا نکاح اپنے بہنوی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنا بڑا عبرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کریں, کیونکہ ازدواجی زندگی میں, شادی کی زندگی میں عام طور پر اختلافات ہو جاتے ہیں. بہن گھر آئے, آدمی چاہیے کہ معاملات کو بنانے کی کوشش کرے, رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے, بہن کو سمجھا کر اس کے شوہر کے گھر بھیجنے کی کوشش کرے. لیکن معاملہ جب ناممکن ہو جائے, کسی بھی طریقے سے طلاق ہو جائے, تو مطلقہ بہن کا آدمی سہارا بنے, اس پر خرچ کرے, اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھے. اللہ کی قسم کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. آدمی ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتا ہے, لیکن اپنے بہن اور اپنے بہن کے یتیم بچوں کی طرف نظر کرم بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا. اللہ کی قسم یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا. آپ کو معلوم ہے اگر کوئی بھائی اپنے بہن کے یتیم بچوں کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے, معمولی سا ہدیہ اور تحفہ انہیں پیش کرتا ہے, تو بہن کے دل میں کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسلام ان تمام مشاعر کا خیال رکھتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے, کیونکہ بیٹی کے بچوں کے ساتھ باپ جو سلوک کرتا ہے اس سے بیٹی کو خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بھائی اپنے بھانجوں اور بھانجیوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے, بہن کو اس سے خوشی ہوتی ہے. اور بہن یہ آپ کا قریبی رشتہ ہے, یہ آپ کا خونی رشتہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بعد بھائی سے پہلے بہن کے حق کو بیان فرمایا کہ تمہاری ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے, تمہارے باپ کے بعد تمہارے بہن کا حق ہے, تمہاری بہن کے بعد تمہارے بھائی کا حق ہے. پھر جو رشتے میں جتنا قریب ہے وہ آپ کے حسن صحبت کا اتنا زیادہ جو ہے مستحق بنتا ہے. میرے محترم بھائیو,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی. آپ کی بہن سگی بہن نہیں تھی، آمینہ اور عبداللہ کی بیٹی نہیں تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیہ بنی سعد کے بادیے میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ نے دودھ پیا تھا. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا، اس سلوک کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں حنین کی جنگ ہوئی، قبیلہ حوازن پر مسلمانوں نے حلہ بولا، اس کے بعد قبیلہ حوازن شکست کھا گئے، ان کو قیدی بنا کر لایا گیا. جن کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ تھا. جب انہیں پکڑ کر لایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. بہرحال جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں. عمر ہو چکی تھی، کیونکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی تھی، اور شیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ زیادہ عمر کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میری بہن ہو تو کوئی علامت بھی ہوگی؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر، میری پیٹھ پہ آپ کے دانت کے نشان ہیں جو بچپن میں آپ نے کھیلتے کھیلتے میرے پیٹھ پر لگائے تھے جب میں آپ کو اپنے باہوں میں لیے ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بچپن یاد آ گیا، کیونکہ یہ وہی شیمہ ہے جو دھوپ سخت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیتی تھی. یہ وہی بہن ہے جو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتی تھی، آپ انہیں تلاش کرتے تھے. یہ وہی بہن تھی جو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سائے دار درخت میں لے کر یہ اشعار کہا کرتی تھیں، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ، اے ہمارے رب، محمد کو ہمارے لیے باقی رکھ یہاں تک کہ ہم آپ کو جوانی کی حالت میں دیکھیں. اے اللہ محمد کو عزت عطا فرما، ایسی عزت عطا فرما کہ وہ عزت ہمیشہ کے لیے باقی رہے. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کی اس دعا کو گویا قبول فرما لیا تھا. شیمہ جب آئیں، آپ نے نشان دیکھ کر اپنی بہن کو پہچان لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ یہاں پر بیٹھو. جب بیٹھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سنو، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. یہ بھائی جو کہ حقیقی بھائی نہیں، رضائی بھائی ہے، اپنی بہن کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیے اور اپنے سلوک کو سنواریے. یہ اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. فرمایا کہ بہن، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو عزت کے ساتھ رہو گی، محبت کے ساتھ رہو گی. ہاں، اگر تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں جو چاہیے دے کر بھیجنے کے لیے تیار ہوں. شیمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 غلام عطا فرمائے، ایک لونڈی دی، بہت سارا مال دیا، فرمایا کہ عزت کے ساتھ تم جا سکتی ہو. آپ کا قافلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دودھ پیا تھا وہ قبیلہ سارے کا سارا قیدی بن کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالائیں بھی تھیں اور دوسرے بھی تھے. سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مسلمان ہو چکے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں وہ آپ پر مخفی نہیں ہے، ہم پر رحم فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال چاہیے یا عورت اور بچے چاہیے؟
قبیلہ بنی سعد نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جو محمد کا ہے، جو محمد کے خاندان کا ہے، محمد خوشی خوشی تمہیں دے دیتا ہے، لیکن جو مسلمانوں میں تقسیم ہو چکا ہے میں ان سے لے نہیں سکتا۔ اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھ لوں، نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر مسلمانوں میں اعلان کرو، کہو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے سامنے سفارشی بنا کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ہمیں واپس کر دی جائیں۔ تو میں اٹھ کر کہوں گا کہ میں میرے ذمے کے جو ہیں دے دیتا ہوں، تو مسلمان بھی تمہیں اس طریقے سے اپنے بچے اور تمہارے بچے اور عورتیں دے دیں گے۔ نماز ہوئی۔ بنی سعد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے مسلمانوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتے ہیں اور تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے اور عورتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں جو محمد کے تھے اور محمد کے خاندان کے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیے ہیں۔ انصار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے تھے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مہاجرین اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے تھے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے اس رضائی بہن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے خاندان کے جو قیدی تھے ان کو واپس کرا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد قبیلہ حوازن اور قبیلہ حوازن میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ جب فتنہ عام ہوا بہت سارے لوگوں نے اسلام سے پھر جانے کا اعلان کیا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہن شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی عبادت گزار، نیک، تہجد پڑھنے والی صحابیہ ہیں، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا خوف دلا کر ان لوگوں کو پھر سے اسلام کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ دوبارہ گمراہی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضائی بہن کے بدولت اسلام کی طرف واپس آ گئے۔ یہ اخلاق ہیں صحابہ کے۔ کوئی اپنے نفس کی قربانی دیتا، کوئی کسی باکرہ کو چھوڑ کر کسی مطلقہ سے نکاح کرتا تھا تاکہ بہنوں کی جو ہے تربیت ہو سکے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے لیے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی بہن ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کو اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے ملکوں سے اتنے دور رہ کر ایک مہینے میں اگر ایک مرتبہ بھی اپنی بہن سے بات نہیں کرتے، ٹیلی فون نہیں کرتے، تو یہ بہن کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، یہ قطع رحمی ہے، یہ رحم کو توڑنے کے موافق ہے۔ یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ آدمی دوست بنا سکتا ہے، جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہنیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی معدودہ چیزیں ہیں، اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہن نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی، بہت ہی زیادہ نیک تھیں، فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کو ماں کہتے تھے، ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ بہن چھوٹی ہے، اس کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کیجئے، اس کی حاجتوں کو پوری کرنے کی کوشش کیجئے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ بھائی جسے اس کی بہن کسی حاجت کے لیے بلائے، کسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ اسے وقت نہ دے سکے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام تعالف کا مذہب ہے، ایک دوسرے کو جوڑتا ہے۔ جو رشتے جتنے قریب ہوتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان رشتوں کا جوڑنا اتنا ہی زیادہ معزز اور پیارا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین تمام کی بہنوں کے احوال کو درست فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان کے عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، دین اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے آغاز اور ابتدا میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشتہ داری کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، اچانک ایک اعرابی، ایک بدھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار کو تھام لیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی ہدایت یافتہ لگتا ہے، یعنی جو سوال کر رہا ہے یہ سوال بہت ہی زیادہ اہم اور معنی خیز سوال ہے جو اللہ کی ہدایت سے ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے قریب کرنے والا عمل اور اللہ کی جہنم سے دور کرنے والا عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریوں کو جوڑتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا دع الناقہ، اب اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد جب وہ آدمی چلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی باتیں میں نے اسے بتائی ہیں اگر ان باتوں پر یہ عمل کرے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک اور شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، قریب آ کر بیٹھا، جس کا تعلق قبیلہ خثم سے تھا۔ اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کہا آپ ہی ہیں
جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اللہ کے پاس سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آدمی نے کہا، اس کے بعد سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توحید کے بعد سب سے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتے رہا کرو۔ اس آدمی نے کہا، اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے زیادہ برا عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے برا عمل ہے۔ کہا کہ اس کے بعد برا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد برا عمل یہ ہے کہ تم رشتہ داریوں کو کاٹو جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، اس کے بعد برا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو بھلائی سے روکنا، برائی کی دعوت دینا سب سے برا عمل ہے۔ اور اس حدیث کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے، بلکہ ابتدائے اسلام، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس آدمی کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جسے اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جسے اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے کہنا ہو تو اچھی بات کہنا چاہیے، ورنہ اپنی زبان بند رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو جوڑنے کے دنیاوی اور اخروی فائدے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، رزق میں برکت ہو، زیادہ رزق ملے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، عمر میں برکت دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، فلیصل رحمہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعلموا انصابکم، اپنے رشتہ داریوں کو یاد کرو، رشتہ داریوں کو یاد رکھو کہ یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ پھوپھی کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داریوں کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کو سیکھو، تصلون به ارحامکم، کیوں سیکھو؟ تاکہ رشتہ داریوں کو جوڑ سکو، دور کے رشتے کا بھی خیال رکھنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایسا کرے گا اللہ اس کے عمر میں اضافہ فرمائے گا، اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ رشتہ داریوں کو کاٹنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ باتوں کی وصیت فرمائی جو خیر پر مبنی ہیں۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ دنیا میں جینا ہے تو تم اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو، اپنے سے برتر آدمی کو مت دیکھو، اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ آدمی کو اپنے سے اونچے شخص کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، ان کے قریب رہوں، ان کے ساتھ ملوں جھلوں۔ آدمی مالدار ہے تو اسے صرف اپنی سوسائٹی اور اپنے
ہم خیال لوگوں کے ساتھ نہیں جینا چاہیے، بلکہ اسلام غریبوں مسکینوں کے ساتھ ملنے جلنے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ وصیت فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ ایسا شخص ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے یا رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ آخرت کی سزا تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ہفتے یعنی جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو آدمی رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ہمیشہ شراب کی لت میں رہتا ہے، ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو جادو اور کہانت پر یقین رکھتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جادوگری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کاٹنے کو جوڑا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں رشتوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، رشتہ داروں کے حقوق میں سے بیٹی اور بہن کے حقوق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں اور ناموسوں کی حفاظت فرمائے اور ان تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ان میں سے ایک عظیم رشتہ خالہ کا رشتہ ہے۔ خالہ جو کہ رشتے میں ماں کی بہن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر خالہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، کہ لوگو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے اور خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ وہ حرام رشتے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک خالہ بھی ہے۔ خالہ محرمات میں سے ہے، خالہ سے پردہ نہیں ہے۔ بھتیجا خالہ کے پاس آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اگلی احادیث میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالہ کا ذکر اپنی کتاب پاک میں کرتے ہوئے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو مشقتیں ہیں ان مشقتوں کی نفی کرتے ہوئے فرماتا ہے اندھے پر حرج نہیں ہے، لنگڑے پر حرج نہیں ہے، مریض پر حرج نہیں ہے، یعنی جہاد میں شرکت ہونے سے ان تمام چیزوں میں حرج نہیں ہے۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، ایسے ہی تم بذات خود اپنے گھروں میں سے جو چاہتے ہو حلال چیزوں کو کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ، اسی طریقے سے تم اپنے باپ کے گھر میں داخل ہو کر ان کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہو، کیونکہ باپ کا گھر آدمی کا اپنا گھر ہے، وہاں پر داخل ہو کر کھانے پینے کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او بیوت امہاتکم، آدمی اپنے ماں کے گھر میں بھی داخل ہو کر کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، آدمی اپنے بھائی اور اپنے بہن کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم، اسی طریقے سے اپنے چچا اور اپنی پھوپھی کے گھر میں بھی آدمی کھا سکتا ہے۔ او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، اسی طریقے سے ماموں اور خالہ کے گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، وہاں پر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رشتہ داروں کی ایک فہرست بیان فرمائی۔ باپ، بھائی، بہن، ماموں، پھوپھی اور خالہ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑی میں ذکر فرمایا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک خاندان کا کتنا خیال رکھتا ہے اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کس قدر حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، آدمی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ماں کی نعمت سے محروم کر دیا ہے، ماں انتقال کر چکی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے خالہ کی خدمت کرے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر باپ کے انتقال کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اگر ماں کا انتقال ہو جائے، ماں دنیا سے رخصت ہو جائے، تو آدمی کو اپنے خالہ کی خدمت کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالہ کی نافرمانی کرنا، خالہ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ خالہ کی اطاعت اور فرما برداری ماں کی اطاعت اور فرما برداری کی طرح ہے، بلکہ ماں کی موت کے بعد اگر بچے کی ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے تو اس کے خالہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے خالہ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جانتے ہو میں مدینہ کیوں آیا ہوں سفر کر کے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے باپ کے دوست تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تمہارے باپ میرے باپ کے دوست تھے، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا تمہارے باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی طرح ہے، اور وہ گویا میرے باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے قائم مقام ہوگا۔ کس طریقے سے اللہ کے یہ بندے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی سواری جو گدھے کی شکل میں تھی، گدھے پر سوار تھے۔ راستے میں ایک اعرابی ایک بدھو سے ملاقات ہوئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری اسے دے دی۔ آپ کے سر پر عمامہ تھا، پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ ساتھیوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ نے اپنی سواری دے دی، اپنا عمامہ دے دیا، جبکہ یہ بدھو تھوڑی سی چیز پر خوش ہو سکتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے سنا ہے کہ آدمی کے اپنے باپ کے انتقال کے بعد باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ شخص میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ میرے محترم بھائیو، کتنی دور کی رشتہ داریاں اللہ کے یہ بندے جوڑا کرتے تھے، اور آج ہمارا یہ عالم ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بہن سے جدا ہے، خالہ ماموں پھوپھی یہ جو قریب کے رشتے ہیں، ان رشتوں سے انسان کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے، جو حقیقت میں رشتوں سے دوری نہیں بلکہ جنت سے دوری ہے۔ اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ ایسے رشتہ دار کو دیں جو رشتہ دار آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے عداوت رکھنا چاہتا ہے، جو آپ سے دور بھاگ رہا ہے، آپ اس کو اپنے قریب کریں۔ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت اور اس کا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حدیث صحیح ہے، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ موجود ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، خالہ کو خوش کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ کتنا عظیم مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب دوسرے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے، مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، 3 دن آپ کو رہنے کی اجازت تھی۔ 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، حضرت امامہ بنت حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لی، چچا چچا کی آواز لگانے لگی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے کہ فاطمہ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، اس کا خیال کرو۔
ادھر سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اس بچی پر اپنا حق جتایا، کہا کہ یہ میری اپنے بھائی کی بیٹی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے کہ نہیں، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کا چچا ہوں، اس کا حقدار میں زیادہ ہوں۔ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جعفر نے دلیل دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس پر میرا حق زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خالہ، اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کو اسلام میں ماں کا درجہ دیا گیا ہے، یہ بچی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ علی، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ زید بن حارثہ سے کہا، تم میرے بھائی ہو اور میرے ساتھی ہو۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تمہارے اخلاق اور تمہارے عادات مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی خالہ کے حوالے فرما دی۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں، ماں کے انتقال کے بعد اگر بیٹی کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تو ایسی صورت میں بیٹی کی تربیت کے لیے خالہ کو چنا جائے گا، کیونکہ خالہ اپنے بھتیجے اور اپنے بھتیجیوں کو اس کی حقیقی ماں کی طرح پالتی اور ان کی پرورش کرتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ حدیثیں جو خالہ کے مقام اور مرتبے میں آئی ہیں، ان حدیثوں کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی خالہوں کا حد درجہ احترام کیا کرتے تھے، ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ سے کئی حدیثیں بیان فرمائی، انہی کے گھر میں رہتے تھے، ان سے علم سیکھتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اکثر وقت اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا کرتے تھے۔ حدیثوں میں آپ کو ملے گا، فرماتے ہیں، بت عند خالتی میمونہ رضی اللہ عنہ، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وضو بنا کر نماز پڑھنے لگے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت اپنے خالہ کے گھر میں گزرتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر حدیثیں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اس سے بھی بڑی عظیم بات یہ ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اپنی خالہ کے ساتھ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھے، اور وہ بھی بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز بیچنی چاہی یا کسی چیز کو ہدیے کے طور پر کسی کو دینا چاہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ سے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گی، اگر ایسا کرو گی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے پر ناراض ہو گئیں، نظر مان لیں، کہا کہ میں عبداللہ بن زبیر سے اپنی زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، خالہ روٹھی ہوئی ہیں، بھتیجے پریشان ہو گئے، کئی کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے خالہ کو راضی کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ کے پاس بھی بھیجا اور کہلا بھیجا کہ انہیں کہیں کہ بھانجے کو اس طریقے سے چھوڑنا زیبا نہیں دیتا، حرام ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نظر مانی ہے، میں کسی کی بات نہیں مانوں گی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میری خالہ سے مجھے راضی کرا دو۔ حضرت مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بڑی چادر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا لیتے ہیں،
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، فرماتے ہیں ام المؤمنین ہم تم کو سلام کہتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام کا جواب دیتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ام المؤمنین کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتی نہیں تھی کہ ان دونوں کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، کیونکہ یہ پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت دیتی ہیں۔ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سب اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب اندر آ سکتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، سارے کے سارے اندر داخل ہوتے ہیں، چادر پھینک دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کو دیکھ کر دوڑتے ہیں، گلے سے لپٹ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہیں سنوں گی، کیونکہ میں نے نظر مانی ہے کہ زندگی بھر تمہیں بات نہیں کروں گی۔ دونوں ساتھی جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ماں، تم جانتی ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے، لہذا آپ راضی ہو جائیں، اپنی نظر کا کفارہ ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو پڑتی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی رو رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اور ان سے چپٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بات کو سمجھ لیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اب میں اپنی نظر کا کیا کروں۔ اپنی نظر کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ اس کے بعد بھی جب اپنی نظر کو یاد کرتی تھیں تو روتے روتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ اپنے بھانجے سے راضی ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ اخلاق ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خالہ کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی معاملہ کیا جس سے ناراضگی ہو گئی تو بھانجے نے خالہ کو چھوڑا نہیں، بلکہ راضی کرنے کی مکمل کوشش کی، خود سے بھی کوشش کی۔ جب کوشش میں ناکام ہوئے تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کو انہوں نے داخل کرا لیا، یہاں تک کہ اپنے خالہ کو منانے میں راضی اور کامیاب ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو، یہ خالہ کا مقام ہے جو اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ شاید کہ کوئی ایسا مذہب ہوگا جس مذہب کے اندر ایک ایک رشتہ دار کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اتنی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں فرمایا کہ خالہ تو ماں ہے، خالہ کا ماں کا مقام ہے، خالہ کا درجہ ماں کے جیسا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے انتقال کے بعد خصوصیت کے ساتھ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جس طریقے سے ماں کی بہن کا درجہ اسلام میں بیان کیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے باپ کی بہن پھوپھی کا مقام اور مرتبہ بھی اسلام میں بڑا اونچا بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ رشتہ دار جب سارے جمع ہو گئے تو جو سب سے قریبی رشتہ دار تھے ان رشتہ داروں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان میں سے آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سن لے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، تیرا بھتیجا قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی کو کیا مقام دیتے تھے۔ بیٹی چچاؤں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ پھوپھی کا بھی ذکر فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس ایک لونڈی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتلایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزاد کرنے کے بجائے
اگر اپنے ماموں یا خالہ کو دے دی ہوتی تو یہ اجر میں زیادہ ہوتا، یعنی اس کا اجر اللہ کے پاس آزاد کرنے سے زیادہ ہوتا۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عظیم مقام ہے میرے محترم بھائیوں۔ باپ، ماں، باپ کی بہن، باپ کا بھائی، ماں کی بہن، ماں کا بھائی، یہ سب کے سب قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسلام میں ماں کی جہت سے جو رشتے ہیں وہ باپ کی جہت کے رشتوں سے زیادہ قریبی رشتے ہیں، یعنی خالہ کا مقام پھوپھی کے مقام سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ماموں کا مقام صلہ رحمی میں، رشتہ داری کو نبھانے میں چاچا کے مقام سے زیادہ اونچا ہے۔ آدمی کو ان رشتہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جو آدمی اللہ کی رضا کے خاطر رشتوں کو جوڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اسے عطا فرمائے گا کہ اس کے رزق میں کشادگی ہوگی، اس کی عمر میں برکت عطا کی جائے گی، اور آخرت میں جو مقام اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ مقام بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میرے اپنے اس نام سے میں نے رحم کا نام نکالا ہے، جو رحم اور رشتہ داری کو جوڑتا ہے میں اسے جوڑتا ہوں، جو رحم اور رشتہ داری کو کاٹتا ہے میں اسے کاٹ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے جوڑنے والوں کو جوڑتا ہے، رشتے کاٹنے والوں کو کاٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں رشتہ داری کو جوڑنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتہ داروں کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں جو کدورت اور کڑواہٹ ہے اللہ رب العالمین اسے دور فرمائے۔ رشتہ داریوں کے مقام کو سمجھ کر اللہ رب العالمین رشتے کو جوڑنے کی توفیق دے۔ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر اللہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔